مجھے پوچھنے والے میرے نبی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جنہوں نے مجھے ذمہ داری دی 30 سال پہلے، جنہوں نے مجھے آج تک یہاں تک لے آئے۔ السلام علیکم ساتھیو، آج ہم اس حال کے مطابق حضرت جی کے کچھ اقوال کو دیکھیں گے کہ جب سالک بیعت ہوتا ہے تو یہ بیعت تصوف ہے۔ یہ ہو جانے کے بعد جیسے مردہ غسل کے حوالے ہو جاتا ہے، غسل کرنے والے کے حوالے ہو جاتا ہے کہ وہ کدھر بھی مڑے، اس کے اختیار میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اب بیعت ہونے سے پہلے یہ چھان بین بھی کر سکتا ہے، اعتراض بھی کر سکتا ہے، مگر بیعت ہونے کے بعد اس کا کچھ نہیں، اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار بیعت ہو جاتی ہے پھر وہ توڑتا ہے تو مرتد طریقت کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب موجودہ جو شیخ ہے ان سے بھی انہوں نے بیعت تجدید کی اور اس کو پھر سے توڑ دیا۔ اس سے پہلے امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی، اس کو اس طرح سے انہوں نے توڑا کہ میرا رابطہ ڈائریکٹ مسجد نبوی سے ہے۔ یہ جو کہنا بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ ہم مسجد نبوی سے تعلقات ہے، یہ بتانا 30 سال پہلے ہی مجھے شیخ بنا کر کے بھیجے سو ہے مسجد نبوی سے، یہ کہنا مطلب کسی کے یہ برکات جو ہے تسلسل ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ ڈائریکٹ وہاں پر جڑنا یہ کیسا ممکن ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیوں ہے اور وہاں سبق کیوں حاصل کیے؟ یہ بات ہے تو پھر حضرت جی مدظ العالی سے کیوں تجدید بیعت کی؟ پھر ملیشیا کیوں حاضر ہوئے؟ اگر کوئی یہ سب کچھ سوچے تو سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے۔ تمام ساتھی ان باتوں پہ ذرا غور کریں۔ ابھی آپ دیکھیے، جب تک یہ شیخ کے ساتھ جڑے تھے ہم بھی ان کے جوتیاں صحیح کر رہے تھے۔ جب جیسے وہ شیطان جو ہے اتنا اللہ کا قرب حاصل کر رہا تھا کہ وہ فرشتوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو یہ جب تک وہ اپنا کفر ظاہر نہیں کیا تب تک تو وہ اللہ نے اس کو جو ہے اس کا منازل اور اس کا مقام بڑھتا گیا۔ جب وہ اپنا ظاہر کیے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی اگر آپ سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے تو اسی طرح نظر آتا ہے۔ جب خود اتنا گمراہی ہو گئے ہیں تو کسی کو کیا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ تو اس بات کو ساتھی جو ہے ہر ساتھی جو ہے سوچنا چاہیے۔ اور مالک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت مدظ العالی کو مقرر کیے تو دباؤ اور پریشر میں آ کر کے کیے، تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہو گیا شیخ کے طرف۔ اپنے شیخ سے یہی اعتراض ہے کہ کوئی شیخ اس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ کیا اللہ کے لیے کریں گے، کیا اپنے ذات کے لیے کریں گے؟ یہ بھی چیزیں جو ہے آپ سوچیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرضی سے کوئی کام کریں گے کہ اللہ کے مرضی سے حساب سے کام کریں گے؟ اور جب ہی یہ ان کو معلوم تھا تو پھر حضرت جی سے مدظ العالی سے انہوں نے تجدید بیعت کیوں کیے؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ تجدید بیعت کیوں کیے؟ ملیشیا کیوں گئے؟ اور وہاں جا کر کے یہ بھی بولے کہ شیطان نے مجھے غلط راستے پہ لے جا رہا تھا، میں جو ہے بھٹک گیا تھا، یہ الفاظ وہاں پر کیوں انہوں نے کیے؟ اور بتائے کہ میں وہاں پر جو ہے استعفیٰ دینے کے لیے گیا تھا، تو پھر جو ہے استعفیٰ کیوں دیے؟ جب انہوں نے مسجد نبوی سے بنا کر بھیجے گئے تو استعفیٰ یہاں پر کیوں دینے گئے؟
اور وہاں جا کر حضرت جی کے سامنے معافی مانگنا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا، اس طرح کے الفاظ وہاں کہنا۔ تصوف کا جب معاملہ آتا ہے تو جب بھی اس میں کوئی ٹوٹتا ہے تو واپس جڑنا بہت ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے گھونسلے کے اندر جب چڑیا نیچے گر جاتا ہے بچہ تو واپس وہ گھونسلے کے اندر نہیں جاتا ہے، پھر وہ جینے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ان باتوں کو آپ تمام ساتھی غور کریں، ذرا دیکھیں کہ ان کی ایک ایک بات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اتنا کنفیوژن ان کے ساتھ کیوں ہے؟ شیخ کے ساتھ غداری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ شیخ کے مطابق نکلنا، یہ جو ہے یہ سزا ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ولی کامل کی مخالف کرنے سے وہ کافر نہیں بن جاتا، مگر اکثر کفر پہ ہی خاتمہ ہوتا ہے ان کا۔ میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں جو بیعت نہیں ہوتے، بیعت ہونا تو پھر مرتد طریقت کہلاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی اپنا الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ آپ نے حضرت جی کے بیانات میں سن چکے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ بھی تو آپ لوگ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے بعد آپ کس کو شیخ مانیں گے۔ تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے بات کا تمام ساتھی غور کریں اور ہر بات کا ریوائنڈ کر کے سوچیں سمجھیں کہ میرا مقصد ان کو کچھ برا بھلا کہنا نہیں ہے، جو ہے حقیقت اس کو سامنے لانا میرے لیے فرض بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک قوم تھی جو آپ تمام ساتھی سنے ہوں گے کہ مچھلی پکڑتی تھی، اس میں سے جو قوم روکا تھا، نافرمانی کرتے تھے، اس کو روکا تھا، ان پر عذاب نہیں آئی، بلکہ 2 لوگوں پر آئی جو خاموش دیکھ رہے تھے اور جو ہے مچھلی پکڑ رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اور ایک قوم جو ہے خاموش ہو کر کے دیکھتے بیٹھا تھا کہ وہ لوگ جواب دیں گے اس کا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے برائی کا ساتھ دینا بھی برائی میں شمولیت ہے۔ اس کے لیے آپ تمام ساتھی ان باتوں کا غور فکر کریں اور جو ہے شیخ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں۔ یہاں سے اخذ کی ہیں علماء حق نے، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ اگر یہ محبت قلبی نہ ہو تو برکات نصیب نہیں ہوتی، اور کوئی ساتھ عرصہ لگا لے، مدت گزار لے، اور کسی وقت اس عقیدت میں فرق آ جائے تو جو کچھ بن چکا ہوتا ہے وہ دھڑام سے ضائع ہوتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔